السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ ورضوانہ۔ خلاصۃ الفقہ الاسلامی سبق نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللہم افتح علینا فتوح العارفین بحکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ حد تارک الصلاۃ، تارک الصلاۃ کی سزا، نماز کو ترک کرنے والے کی سزا۔ وجوب الصلاۃ، نماز کی وجوبیت، نماز کا واجب ہونا، معلوم من الدین بالضرورہ، ضروریات دین سے، ضروریات دین سے، مطلب ایسی بات ہے جس کا علم ہر عام و خاص کو رہتا ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کو انکار کیا تو انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے فمن جحدہ، اگر کسی نے نماز پنجگانہ کا انکار کیا، فقد کفرا، تو وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے ضروریات دین کا انکار کفر ہے، اور 5 وقت کی نمازوں کی وجوبیت بھی ضروریات دین سے ہے۔ اس لیے نماز کی وجوبیت کا انکار کفر ہے، اور انکار کرنے والا کافر ہے۔ ان میں کسی ایک وقت کی نماز کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کسی نے 5 وقت کی نمازوں کی وجوبیت کا انکار کیا، یا ان میں سے کسی ایک نماز کی وجوبیت کا انکار کیا، وہ کافر ہو گیا۔ وَقُتِلَ بِكُفْرِهِ، کفر کے وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ وہ کافر ہے، اس لیے اس کو غسل دینا اور کفنانا فرض نہیں، نہ ہی اسے مسلمان کی قبرستان میں دفنانا جائز ہے۔ کافر کو مسلمان کی قبرستان میں دفنانا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی نماز کی وجوبیت کا انکار نہ کرے لیکن نماز کو ترک کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اسے بھی نماز کے ترک کرنے پر قتل کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں مؤلف نے کہا، ومن اخرجہا، اگر کسی نے نماز کو نکال دیا، ان وقتہا، اس کے وقت سے، یعنی قضا کیا، ووقت جمعہا، اس کے جمع کے وقت سے، یعنی کسی نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھا، نہ ہی اس کی جوڑی دار نماز کے وقت میں پڑھا، یعنی جمع کا وقت بھی گزر گیا۔ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں بھی نہیں پڑھا، نہ ہی عصر کے وقت میں پڑھا، جمع کے وقت سے بھی نماز کو تاخیر کیا، کسلاً، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، وجوبیت کو انکار کرنے کی وجہ سے نہیں، سستی کی وجہ سے، تو اسے قتل حداً، سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا، لا کفراً، کفر کے طور پر نہیں۔ اس لیے اس نے وجوبیت کا انکار نہیں کیا ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوگا، پھر بھی نماز کو ترک کرنے والے کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ وہ مسلمان ہے، اس لیے فیغسل، اسے غسل دیا جائے گا، ویصلی علیہ، اس پر نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بے نماز مسلمان مرے تو اس کو غسل دینا اور اس پر نماز جنازہ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اگر اس نے وجوبیت کا انکار کیا تو وہ کافر ہے، اسے مسلمان کی قبرستان میں دفنانا ناجائز ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھنا ناجائز ہے، غسل دینا واجب نہیں۔ اب اور ایک ٹاپک، اور ایک مسئلہ، البدار بالفائت، فوت شدہ نمازوں کو جلدی ادا کرنا، یہ ٹائٹل ہے۔ فوت شدہ نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرنے کا حکم کیا ہے؟
اس بارے میں یہاں بیان ہوگا۔ یبادرو جلدی کرے گا یعنی جلدی پڑھے گا، بالفائتی فوت شدہ نمازوں کو، بالفائتی فوت شدہ نماز کو جلدی پڑھے گا، جو نماز قضا ہو چکی ہے اس کی قضا جلدی ادا کرے گا۔ فیقدمہ اور اسے مقدم کرے گا یعنی پہلے پڑھے گا۔ کس نماز سے پہلے پڑھے گا؟ فرمایا علی الحاضرتی وقت کی نماز سے، قضا نماز کو وقت کی نماز سے پہلے پڑھے گا، یعنی فجر اگر قضا ہوئی ہے اور ظہر کے وقت میں ادا کر رہا ہے تو پہلے فجر کی نماز پڑھے گا پھر ظہر کی نماز پڑھے گا۔ وَيُؤَخِّرُ مؤخر کرے گا، الرواتب نماز رواتب کو، یعنی فرض نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی نمازوں کو اسے رواتب کہتے ہیں، اسے مؤخر کرے گا۔ کس سے مؤخر کرے گا؟ عنہ قضا نماز سے، یعنی پہلے قضا نماز پڑھے گا پھر رواتب کی قضا پڑھے گا۔ مثلا کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کے وقت میں فجر کی سنت، فجر کی فرض، ظہر کی اگلی اور پچھلی سنتیں، ظہر کی فرض پڑھ رہا ہے، تو ان میں سے پہلے کون سی نماز پڑھے گا؟ کس نماز کو پہلے پڑھے گا؟ ظہر یا فجر؟ صحیح جواب ہے فجر، پہلے فجر پڑھے گا۔ اب دوسرا سوال ہے فجر کی سنت پہلے پڑھے گا یا فرض؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب پہلے فرض پڑھے گا پھر سنت پڑھے گا، پھر ظہر کی پہلی والی سنت پڑھے گا 4 رکعت، پھر ظہر کی فرض پڑھے گا، پھر ظہر کی بعد والی 4 رکعتیں پڑھے گا۔ وَيُقَدِّمُهُ عَلَى الْحَاضِرَةِ موجودہ وقت کی نماز سے پہلے فوت شدہ نماز کو پڑھے گا۔ وَيُؤَخِّرُ الرَّوَاتِبَ عَنْهُ سنتوں کو قضا نماز کے بعد پڑھے گا۔ ایک شخص کی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں قضا ہوئی ہے، اب وہ اگلے دن فجر کے وقت ان نمازوں کو پڑھ رہا ہے، تو وہ پہلے کون سی نماز پڑھے گا؟ سن لیجئے، پہلے فجر کی فرض کی قضا پڑھے گا، پھر ظہر کے فرض کی، پھر عصر کے فرض کی، پھر مغرب کی فرض کی، پھر عشاء کے فرض کی قضا، اس کے بعد فجر کی پہلی والی سنت پڑھے گا آج کی، پھر فرض پڑھے گا، پھر پچھلے دن کی فجر کی سنت کی قضا، پھر ظہر کی سنتوں کی قضا، پھر عصر کی سنت کی قضا، پھر مغرب کی سنتوں کی قضا، پھر عشاء کی سنتوں کی قضا، پھر وتر کی نماز کی قضا پڑھے گا۔ اس طرح قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ وقت والی فرض سے پہلے قضا نماز پڑھے گا، ٹھیک؟ یہ کرنا کیسا ہے؟ واجب ہے یا سنت؟ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب ہے ندبن، بطور سنت، اس طرح ترتیب وار ادا کرنا۔ قضا نماز کو وقت والی نماز سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے۔ رواتب نماز کو مؤخر کرنا یعنی بعد میں ادا کرنا یہ سنت ہے۔ ان فات بعذرن یہ سنت کب ہے؟ ان فات بعذرن نماز قضا ہوئی ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، یعنی کسی شرعی عذر سے نماز اگر قضا ہوئی ہے تو یہ ترتیب حاضرہ سے مقدم کرنا اور رواتب کو مؤخر کرنا سنت ہے۔ اور اگر شرعی عذر سے نہیں ہے، بغیر عذر شرعی کے نماز قضا ہوئی ہے تو واجب ہے، یہ ترتیب واجب ہے، یہ حاضرہ سے مقدم کرنا واجب ہے اور رواتب کو مؤخر کرنا، یہ تمام باتیں واجب ہے وجوباً، بطور واجب۔ ان فات بغیر عذر اگر وہ بغیر عذر کے فوت ہوئی ہے۔ فمن فاتتہ مکتوبات کسی کی کئی نمازیں فوت ہوئی ہے بغیر عذر، بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی شرعی عذر کے،
کہیں نماز فوت ہوئی ہے تو یلزمہ، اس پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ صرف جمیع زمانی، اس کے تمام وقت کو پھیر دینا، خرچ کرنا واجب ہے۔ کس میں خرچ کرنا؟ للقضاء، قضا پڑھنے میں، تمام وقت کو قضا پڑھنے میں خرچے گا، صرف کرے گا، تمام وقت کو صرف نماز پڑھنے میں ہی لگا دے گا۔ جب تک قضا نماز کسی کے ذمہ ہے تو نماز کی قضا پڑھنے کے علاوہ کسی اور کاموں میں وقت کو خرچ نہیں کر سکتا۔ اگر دوسری باتوں میں وقت کو لگا دیا، یعنی دوسرے کاموں میں وقت کو خرچ کیا تو گناہ گار ہوگا۔ دوسرے کاموں میں وقت کو خرچنا گناہ ہے، اس لیے کہ اس نے واجب کو ترک کیا۔ تمام وقت کو قضائے عمری ادا کرنے میں لگانا واجب ہے، کسی اور باتوں میں وقت کو خرچ نہیں کرے گا، الا مگر ان باتوں کے لیے ما یلتر الیہ، جس کے لیے وقت کے خرچنے پر انسان مجبور ہے۔ لنحو نوم، جیسے کہ نیند، مجبور ہے انسان سونے پر، او کسب مؤنت، خود کے اور اس کے ماتحت رہنے والے کے خرچ کے لیے کمانا، یہ ضروریات سے زندگی میں سے ہے، اس کے لیے وقت خرچ کر سکتا ہے۔ کھانا کھانا، قضائے حاجت کرنا وغیرہ ضروریات زندگی کے لیے جو وقت خرچ ہوتا ہے، اس وقت کے علاوہ باقی تمام اوقات کو قضا نماز پڑھنے میں ہی لگانا ضروری ہے۔ وَيُنْدَبُ، اور سنت ہے، ترتیب الفوائت، قضا نمازوں کو ترتیب وار ادا کرنا، یعنی پہلے فجر کی نماز، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، اس طرح ترتیب وار ادا کرنا سنت ہے۔ یہ کب ہے؟ جب یہ تمام فجر سے لے کر عشاء تک کی نماز جو قضا ہوئی ایک ہی دن کی نمازیں ہوں۔ اگر مختلف دن کی نماز ہو، مثلا پیر کے دن کی عشاء، پیر کے دن کی عشاء، منگل کے دن کی مغرب، بدھ کے دن کی ظہر اور جمعرات کے دن کی فجر، اس طرح نماز قضا ہوئی ہے، تو ان نمازوں کو ادا کرنے میں پہلے کون سی نماز پڑھے گا؟ ترتیب وار پڑھنا ہے۔ پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا، اس لیے وہ پہلے قضا ہوئی ہے، پھر مغرب کی نماز، پھر ظہر کی نماز، پھر فجر کی نماز پڑھے گا۔ یعنی جو نماز پہلے قضا ہوئی ہے اسے پہلے پڑھے گا، جو نماز بعد میں قضا ہوئی ہے اسے بعد میں پڑھے گا۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب سے قضا نمازوں کو ادا کرنا، یہ ہے سنت۔ لیکن یجب تقدیم، اس کو مقدم کرنا واجب ہے، پہلے پڑھنا واجب ہے، ما فات منہا بغیر عذر، جو قضا ہوئی ہے بغیر کسی عذر کے اسے مقدم کرنا واجب ہے۔ کس پر مقدم کرنا واجب ہے؟ علی ما فات بعذر، اس پر جو فوت ہوئی ہے کسی عذر کی وجہ سے۔ کئی نماز قضا ہے، چند نمازیں کسی عذر کے وجہ سے قضا ہوئی ہے، اور چند نمازیں بغیر کسی عذر کے قضا ہوئی ہے۔ تو جو نمازیں بغیر عذر سے قضا ہوئی ہے انہیں عذر کی وجہ سے قضا ہوئی نمازوں سے پہلے پڑھی جائے گی، پہلے بغیر عذر والی نماز پڑھی جائے گی، پھر عذر والی نماز پڑھی جائے گی۔ وَإِنْ فُقِدَ الترتیب، اگرچہ ترتیب مفقود ہو، اگرچہ ترتیب نہ رہے، یعنی فجر کی نماز کسی شرعی عذر سے قضا ہوئی اور ظہر کی نماز کھیل کی وجہ سے، کرکٹ میں مصروف ہونے کی وجہ سے قضا ہوئی، پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائیں گی اور پھر فجر کی نماز۔ اس لیے فجر کی نماز کسی شرعی عذر سے قضا ہوئی ہے، یہ ترتیب وار ادا کرنا کب سنت ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب، اس کا جواب اگلی عبارتوں میں ہے۔ فندب الترتیبی، قضا نمازوں کو ترتیب وار ادا کرنا سنت ہے، یہ اس وقت ہے
اذا فاتت کلھا بعذر، جبکہ تمام نماز عذر کے وجہ سے فوت ہوئی ہو، او بغیر عذر، یا تمام نماز بغیر عذر کے فوت ہوئی ہو، اس وقت ترتیب سنت ہے، ورنہ شرعی عذر کے بغیر قضا ہوئی نماز پہلے پڑھی جائے گی، پھر شرعی عذر سے فوت ہوئی نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں میں اخلاص عطا فرمائے، تا دیر دینی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، ہمارے علم کو نافع بنا دے، آمین بجاہ النبی الکریم۔